بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطا من اللہ نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی ہے جس کا ڈائریکٹلی تعلق جو ہے وہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جرنلسٹ کمیونٹی اور عام عوام ان تینوں کمیونٹیز سے متعلق ایف آئی اے کے جو اقدامات ہیں ان پر سوالات کھڑے کیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ججمنٹس ہے وہ 13 صفحات پر مشتمل یہ ججمنٹس دی گئی ہے، اس میں 6 قسم کی جو ہدایات ہیں وہ جاری کی گئی ہیں فیڈرل گورنمنٹ اور ایف آئی اے اور ڈی جی ایف آئی اے کو، کہ کیسے آپ نے مستقبل میں اس حوالے سے اگر کوئی کارروائی کرنی ہے، کوئی آپ نے کسی جرنلسٹ کو گرفتار کرنا ہے یا اس کو بلانا ہے یا نوٹس جاری کرنا ہے، وہ کیسے جاری ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بتا دی گئی ہیں۔ اس سے قبل تفصیلات جو 6 قسم کے ہدایات ہیں ان میں جانے سے قبل میں آپ کو جو کرکس ہے اس پہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا، ہائی کورٹ نے کیا آبزرو کیا اور کون سی سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ناظرین، جو ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے آپ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو اس قسم کی جو معلوماتی خبریں ہیں وہ ملتی رہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو ایشو تھا، یہ ایک صحافی ہیں راول پنڈی سے ان کا تعلق ہے۔ ایف آئی اے نے ان کو نوٹس دیا، اس نوٹس پہ نہ تاریخ لکھی ہوئی تھی نہ ریزنز دی گئی تھی، ایک سمپل سادہ کاغذ پہ ایک نوٹس تھا اور سمن کیا گیا تھا کہ آپ آئیں۔ صحافی کو یہ نہیں پتا کہ کس وجہ سے بلایا جا رہا ہے، تو ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا، عدالت کی جانب سے اس کو آبزرو کیا گیا، آئی او کو بلایا گیا، آئی او عدالت کو سیٹسفائی کرنے میں ناکام رہا۔ یہ وہ چیز ہے وہ جو ہائی کورٹ نے اپنی جو ڈیٹیل جو ججمنٹ ہے اس میں بھی لکھی ہے۔ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو جرنلسٹ ہیں خاص طور پہ ان کو جب جیسے ہی ایف آئی اے جو ہے نوٹس کرتی ہے، یا عام عوام کا بھی جنرل پبلک کا بھی اس میں ذکر موجود ہے، لیکن خاص جو ہے وہ جرنلسٹ کے حوالے سے عدالت نے کہا ہے کہ ایف آئی اے ریزنز بھی دے گی اور جو تاریخ ہے وہ بھی لکھی ہونا ضروری ہے۔ عدالت اپنے فیصلے میں لکھتی ہے کہ سپریم کورٹ نے ڈاکٹر ارسلان کیس میں جو نیب کو ہدایات جاری کی تھی کہ کیسے کسی اکیوزڈ کو آپ بلائیں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، آپ کے پاس کتنا ایویڈنس ہونا ضروری ہے، اور جو نوٹس ہوگا اس میں کون کون سی چیزیں آپ کو لکھنا ضروری ہیں، نوٹس پر تاریخ لکھنا ضروری ہے، ریزنز دینا ضروری ہے، سفیشینٹ ایویڈنس ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کسی بھی جو اکیوزڈ ہے، کسی بھی معاملے میں اکیوزڈ ہے تو اس کو کال کرتے ہیں۔ اس کو ریپروڈیوس کیا ہے، اس کا ریلیونٹ پیرا اس 13 صفحات پر مشتمل جو ججمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے جو تفتیشی افسران کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ ان کو یقینی بنانا ہے کہ جو کیس ہے جو جرنلسٹ کے خلاف ہے یا جنرل پبلک کے خلاف، اس میں فیئرنیس وہ جو ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے، ایسی لاپرواہی نہ ہو جس سے ابیوز آف پاور کا جو تاثر ہے وہ ظاہر ہو۔ اس کے علاوہ غیر جانبداری کا بھی عنصر عدالت نے یہ اٹھایا ہے کہ جو تفتیشی ہے اس کی تفتیش سے، اس کا کیس آگے بڑھانے سے غیر جانبداری جو وہ بھی ظاہر ہونی چاہیے۔ صحافی یا صحافت کی تعریف بھی عدالت نے کی ہے، آرٹیکل 19 اور 19A کا حوالہ بھی دیا ہے، اور واضح طور پر یہ کہا ہے کہ صحافی کا جو کام ہے وہ خبر کو لانا اور فیئر جو رپورٹنگ ہے وہ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں ڈائریکٹلی جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس پہ تنقید ہو سکتی ہے، جو متعلقہ ادارے ہیں ان پر بھی تنقید ہو سکتی ہے، وہ بعض اوقات جو ہے وہ اس کو محسوس بھی کرتے ہیں، لیکن فیئر رپورٹنگ اور فری پریس جو ہے اس کے تصور کو ختم نہیں ہونا چاہیے، اور یہ تاثر بھی نہیں جانا چاہیے کہ فری پریس کو دبایا جا رہا ہے یا اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آگے جا کر عدالت یہ لکھتی ہے کہ جو معلومات تک رسائی ہے یہ بھی ایک جرنلسٹ کا حق ہے۔ جرنلسٹ جو ہے وہ معلومات تک رسائی لے سکتا ہے اور اس پر اپنی جو خبر ہے وہ کر سکتا ہے، اپنی سٹوری جو ہے وہ بیس کر سکتا ہے، اس کو اس سے نہیں روکا جا سکتا۔ اس کے علاوہ عدالت نے فری سپیچ اور فری پریس کا جو ڈائریکٹلی تعلق ہے وہ اکنامک جو سچویشن ہے ملک کی اس کے ساتھ جوڑا ہے، کہ آپ کی اکنامک گروتھ جو ہے اس کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ جب ایک فیئر رپورٹنگ ہوگی، تنقید بھی ہوگی، کرٹیسزم بھی ہوگا، تو جو ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے اس میں جو چیزیں ہیں وہ بہتر سے بہتر کی طرف جائیں گی۔ اس لیے جو حکومت وقت ہے اس کو بھی یہ کرٹیسزم برداشت کرنا چاہیے، اور کرٹیسزم کے نتیجے میں اپنی جو ادارے ہیں، جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ان میں بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اس کے علاوہ عدالت یہ لکھتی ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی اس وقت تک پروگرس نہیں کر سکتی جب تک جو غربت، کرپشن یا وائلنس یا اس حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک جو فری سپیچ ہے یا جرنلسٹ کو ایک ایسا ایٹماسفیئر نہ ملے کہ جس میں وہ آزادی سے کام کر سکے، اس کو کسی قسم کا ڈر خوف نہ ہو، اور وہ جو فیئر رپورٹنگ ہے وہ اس کے تقاضے جو ہے وہ پورے کر سکے۔ اور آخری جو بات ہے اس جو 6 قسم کی ہدایات ہیں اس میں جانے سے پہلے آخری بات جو عدالت نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک رسپانسیبل جو پریس ہے وہ احتساب کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کہ آپ نے احتساب جو ہے کسی بھی ادارے کا، گورنمنٹ کا، صوبائی گورنمنٹ کا، پارلیمنٹ کا یا کسی بھی عدالت، کسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ڈپارٹمنٹس کا احتساب کرنا ہے تو رسپانسیبل جو جرنلزم ہے اس میں اہم جو کردار ادا کر سکتی ہے۔ 6 قسم کی ہدایات عدالت کی جانب سے جاری کی گئی ہیں۔ ڈی جی ایف آئی اے کو یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ڈی جی ایف آئی اے جو تفتیشی افسران ہیں ان کے لیے گائیڈ لائن مقرر کریں۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے اس میں فریڈم آف پریس اور صحافیوں کی آزادی اظہار رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ابیوز آف پاور ہے یا اس کا جو غیر قانونی استعمال ہے، جو پاور ہے ان کے خلاف، ان کا سٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو کنسلٹ کر کے یہ ایف آئی اے یا ڈی جی ایف آئی اے ایک میکانزم بنائے کہ کیسے آپ نے کسی جرنلسٹ کو یا عام جو شہری ہے اس کو نوٹس کرنا ہے یا اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ اس میں سٹیک ہولڈرز کون ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو وزیر اعظم ہے، ان کی کابینہ ہے یا جو منتخب نمائندے ہیں، ان پر ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ فریڈم آف پریس جو ہے اس کو انڈرمائن جو ہے کسی سطح پہ بھی ہونے کی کوشش کریں گے، اور ان کی یہ جو آئینی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اس رائے کو، اس پرسپشن کو ختم کریں کہ فریڈم آف ایکسپریشن پر یا فریڈم آف پریس پر کسی قسم کی بھی قدغن جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے، اور جو اختیارات کا استعمال ہے اس کو بھی ابیوز آف پاور جو ہے وہ اس میں نہیں ہونا چاہیے، یہ عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں سے متعلق، خاص طور پہ ٹویٹر، فیس بک پہ ایسی پوسٹیں کی جاتی ہیں اس سے متعلق ہے۔ عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو منتخب نمائندے ہیں، جو گورنمنٹ ہے، وہ اس کو بھی انشور کرے کہ جو پیکا ہے 2016 اس کا جو اس کے تحت جو اختیارات ہیں ان میں بھی ان کا جو استعمال ہے وہ بھی ناجائز طریقے سے نہ کیا جائے، بلکہ جو کانسٹیٹیوشنل جو گارنٹیز ہیں، آئینی جو حقوق حاصل ہیں شہریوں کو، اس سے وہ بیانڈ نہیں جانا چاہیے۔ آگے جا کر جو عدالت لکھتی ہے کہ جو پروٹیکشن آف جرنلسٹ ایکٹ ہے 2014 کا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ اب عدالت نے فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ اسی کے تناظر میں جو قانونی جو تجاویز ہیں صحافیوں کے شکایات کے ازالے کے لیے، اس میں کوئی میکانزم جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے بنائے۔ آخر میں جو بات کروں کہ ڈی جی ایف آئی اے اور فیڈرل گورنمنٹ کو جو کہا گیا ہے کہ سٹیک ہولڈرز کی بات کریں، وہ سٹیک ہولڈرز میں آل پاکستان نیوز پیپر ایسوسی ایشن، فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، دی کونسل آف دا پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز، یہ تمام جو تنظیمات ہیں ان حوالے سے یہ کہا گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، وہ ڈی جی ایف آئی اے کو، کہ یہ مین سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سے آپ بات کر کے اس پہ کوئی میکانزم بنائیں تاکہ آنے والے دنوں میں فیوچر میں پیکا کا جو استعمال ہے یا ایف آئی اے کے پاس جو اختیارات ہیں وہ خاص طور پہ جرنلسٹ کے خلاف یا جنرل پبلک کے خلاف استعمال کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ میکانزم اس کو مد نظر رکھیں، اور کوئی بھی نوٹس جاری کرنا ہو تو اس پہ سفیشینٹ جو ہے ایویڈنس آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، اس پہ ریزنز بھی ہوں، ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہو اور واضح ہو، اس کے بعد ہی آپ کو یہ نوٹس جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا ایک لینڈ مارک جو ججمنٹ، اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آئندہ بھی ایسی جو ہے معلوماتی ویڈیوز ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔